یہ تکلف سے آگے نہ آئے، پورے پورے آگے وہ ایک عادت پڑ گئی تھوڑا تھوڑا. یہاں جگہ بہت جگہ آپ آ جائیں چلیں. ٹیک لگانے کی جگہ ہے، بزرگ بھی آ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. درود پڑھ دیں محمد وعلی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہماری عزاداری کی قبولی کے لیے، ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی بہتر تربیت کے لیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، ہمارے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے، مظلومان فلسطین اور ان کی حمایت کرنے والے، نصرت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، دین مبین اسلام میں انحراف پیدا کرنے والوں کی نابودی کے لیے، پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، رہبر معظم، راج اعظم، قائد محترم، علماء کرام سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، آپ سب کی حاجات کی روائی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. حضرت گرامی، ایام شہادت خاتون جنت ہے اور توفیق رہی کہ ہم 3 دن ایک مختصر اور جامع گفتگو شہداء کربلا انچولی میں انجام دے سکے، اور وہاں پر بھی عنوان پورا سورہ حمد رکھا تھا اور یہاں پر بھی سورہ حمد رکھا ہے. نہ یہاں 3 مجلسیں نہ خمسہ ہے. 1 گھنٹے سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں اس لیے کہ جب بھی مجھے توفیق ملی ہے میں یہاں پر آؤں تو میں خود اپنے لیے کچھ نئی چیزیں لے کر جاتا ہوں. سادات کا گھر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ باقی تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ بعض ممبروں میں عنایت ہوتی ہے اور میں نے
ان عنایاتوں اور تفضل سے استفادہ کیا ہے۔ سورہ الحمد کو سبھی پڑھتے ہیں اور روز ہی پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ جو نماز میں ہم نہ پڑھے وہ نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ لیکن جس طرح ہم سورہ ہم پڑھتے ہیں، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت میں سورہ الحمد میرا کان پکڑ کے سیدھا جہنم میں بھیج دے گی، ہے کہ تو ایک سورہ الحمد کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو تو نے دین کیا سمجھا ہوگا۔ خاص کر جب نماز پڑھتے ہیں، آپ سب سے دس بستہ جو کہہ رہا ہوں میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں پوری کی پوری، ہم تو کیا پوری کی پوری نماز پڑھ جاتا ہوں، پتہ ہی نہیں چلتا نماز پڑھی ہے۔ تو وہ نماز بھی قیامت میں کہے گی وہ جو تو پڑھتا تھا وہ نماز کہلانے کے قابل ہے، تو وہ بھی ایک مشکل ہے۔ سورہ الحمد پورے قرآن کی طرح انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم کے ہاتھوں ایک بہت بڑا تحفہ ہے، تحفہ اللہ کا، دست مبارک رسول اکرم کے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ انسان ہے، وہ انسان کہ جو اس تحفے کو لینے کے لیے تیار ہو۔ اگر اس کا ظرف نہیں ہے، وہ نیت کرے گا کہ مجھے تحفہ چاہیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ظرف میں وسعت عطا کر دے گا۔ اس لیے کہ سورہ الحمد کو نماز میں فرض کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ پورا قرآن اہم ہے، لیکن سورہ الحمد کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ حضور اکرم نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا ہے، ائمہ معصومین نے بھی بہت کچھ بیان فرمایا ہے، لیکن روز شہادت خاتون جنت سے اس کی مناسبت کو ملانے میں آپ کی توجہ درکار ہوگی، اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر جو میرے سامعین ہوتے ہیں وہ عام طور پر پوری توجہ کرتے ہیں، اس لیے کہ بعض مرتبہ نکات ایسے ہوتے ہیں جن کا ابھی صرف قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر تعریف کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری مجلسوں کا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ اب درود پڑھنے بس بات ہو گئی میری۔ گرامی، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت بہت رحیم ہے، اور بندوں سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو جتنی مخلوقات ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدت سے محبت کرتا ہے، اور اس شدت سے محبت میں انسان کا ایک مقام ہے، اور اس شدت محبت میں مزید شدت اس وقت آتی ہے کہ جب انسان بندگی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مخلوقات، میں اگر چھوٹی سی پینٹنگ بناؤں تو مجھے اچھی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے تو اسے اپنی کائنات بہت پسند ہے، اس لیے وہ کائنات میں کسی چیز پر، کسی فرد پر، کسی مخلوق پر ظلم کو جو پسند نہیں کرتا، پتہ ہے؟ کسی بھی چیز پر، انوائرمنٹ پر ظلم قبول نہیں ہے، زمین پر ظلم قبول نہیں ہے، پانی پر ظلم۔ اب یہ میری بات کو جب کھولیں گے تو آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو خلق کیا ہے انسانوں کے لیے، اور انسانوں میں بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو بندگی کے لیے تیار کر، اور انسانوں سے اس کی محبت اتنی شدید ہے، کیونکہ میرے پاس محدود ٹائم ہے اس لیے بعض چیزوں کو میں جلدی جلدی بیان کر دوں گا۔ آپ اگر اس مثال کی طرف توجہ کریں، ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ سال اچھی تو نہیں ہے لیکن کیا کریں، مجلس پڑھ کے جاتے ہیں تو میزبان دو کام کرتا ہے، ایک شکریہ ادا کرتا ہے اور ایک مصافحہ کرتا ہے،
وہ شکریہ زبان سے ہوتا ہے اور مصافحے کے اندر کچھ چیز چھپی ہوئی تھی. جتنی مجلس بہتر ہوتی مصافحہ اتنا اچھا ہو رہا ہوتا ہے. یعنی مولانا آپ ہمیں پسند آئے، اچھا لگا، اگلی سال کے لیے بھی تاریخ لی جاتی. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. بعض مرتبہ بعض الفاظ کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ سننے والے لوگ ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے مولانا تو ایسے ہی بات کرتے رہتے ہیں. انسان کوشش کرتا ہے اپنی مجلس ایک ایسے سے پڑھائے کہ جو تھوڑا میٹر دے کر جائے، تاکہ جو سننے والے ہیں ان کی زندگی میں بھی کوئی اچھائی آئے، جو پڑھنے والا ہے اسے بھی کچھ سمجھ آئے. تو اگر ہم اپنی مجلس کو انتظامات، بینر سب اتنا اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تبرک، پھر باقی چیزیں، تو اگر مجلس کرنے والا مجلس کو اتنا اچھی طرح سے انجام دیتا ہے تو کائنات بنانے والے نے کائنات کو کتنی خوبصورت بنائی ہوگی. اور کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی. وہ چاہتا ہے کہ انسان جو زمین پہ آنے والا ہے اسے کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو. جتنی مادی چیزیں تھی سب دے دی. اس کے بعد انسان سے محبت اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو چھوڑا نہیں، ہدایت کے لیے انبیاء بھیج دیے. انبیاء آئے 1,24,000. اس کے علاوہ بھی تبلیغ کے لیے لوگ آتے رہے، اچھے انسان آتے رہے. حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وغیرہ وغیرہ. انبیاء 1,24,000. پھر آخری امت سے اللہ کو اتنی محبت تھی کہ اس کائنات کی بہترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کی اور اللہ کی دوستی کے چکر میں ہوں. کچھ سمجھ جائیں کہ اللہ تو آپ کا خیال کر رہا ہے، آپ اللہ کا خیال کرنے کے لیے تیار. آپ سے مطلب وہ جو نہیں ہے، باقی جو ہیں وہ. عزیزوں، اس بات کو، میرا پہلا نقطہ، اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ٹوٹ کے چاہتا ہے. اپنے دل میں محسوس کیجئے. نہیں چاہتا ہوتا تو اتنی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننے کی کوشش کرو گے گن نہیں سکتے. ایک جوان نے مجھے، پرانی بات ہوگی، کہنے لگے مولانا اب تو اتنا سپر کمپیوٹر آ گیا اور اتنی تیزی سے گنا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیے تاکہ ہماری بات مزید مضبوط ہو جائے. ان تمام ڈاکٹروں کی صحت سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. اس نے کہا مولانا اب تو اتنا سپر کمپیوٹر آ گیا ہے، سب چیزیں جو ہیں گنی جا سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا بات تو تمہاری صحیح ہے، اچھی ہے، لیٹسٹ زمانے کی بات ہے. مجھے بتاؤ ان کمپیوٹروں میں تو وہ چیزیں گنی جا سکتی ہیں نا جن کو تم دیکھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. جن کو تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو نعمتیں اتنی ہیں، آپ اتنا کہہ دیا کریں یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کتنی ہے، ہم اتنا جانتے ہیں تو نے نعمت دی، تیرا شکریہ. یہ شکریہ ادا کرنا بات کہیں اور چلی جائے گی. تو ہدایت، اور ہدایت کے لیے بھی خاتم الانبیاء والمرسلین جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، سید الانبیاء والمرسلین جو تمام انبیاء کے سید بھی ہیں اور رسولوں کے سید بھی ہیں، ان کو بھیجا. اور پھر دیکھا کہ نہیں قیامت تک کی ہدایت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آل میں سے 12 ایسے چنے کہ جن کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے. یہاں ایک حاشیہ لگاتا چلوں. آج کل کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے. یہ غیبت کا زمانہ جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، یعنی ابھی کچھ عرصے بعد میں کہوں گا کہ غیبت کا زمانہ سمجھ سے باہر ہے. امامت کی اتنی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں. میں نہیں کہہ رہا، کہنے والے نے
کہنا ہے. پہلے سے آپ کو بتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں سے آواز آئے تو آپ سمجھیے گا کہ اب غیبت کے زمانے پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ غیبت کا زمانہ ہو نہیں سکتا ہے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی، بھائی ہمیں تو پتہ ہے غیبت کے زمانے میں کوئی نہ کوئی نہیں، حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف ہیں. اور نہ ہوتے تو ابھی اسرائیل کب کا ہمیں تہس نہس کر چکا ہوتا. ہمارے 28,000 شہداء ہیں، ہمیں کب تک ختم کر چکا ہوتا. نہ اسرائیل ہمیں ختم کر سکا ہے، نہ یہ مارنے والے ختم کر سکے ہیں. اس کی اصل وجہ اتنا جان لیجئے کہ امام علیہ السلام جب غیبت میں جا رہے تھے تو ایک خط لکھا ہے، اس خط کا کبھی ترجمہ پیش کر دیں گے. اس میں لکھا تھا اب غیبت کبریٰ کا زمانہ، اب غیبت کا اصل زمانہ شروع ہو رہا ہے. اتنا جان لو، ان غیر ناسین لامورکم، ہم تمہارے امور کو بھلائیں گے نہیں، یعنی ہم تمہیں نظر انداز نہیں کریں گے. اگر نظر انداز کیا ہوتا تو آج ہمارا حال خراب ہو جاتا. اور بڑے بڑے کوشش کرتے رہے، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے کیا کر سکتے، درود اور پڑھنے محمد. تو یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے اور اس نعمت کا تم سے قیامت میں سوال ہوگا. اب ہم آتے ہیں سورہ الحم کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اتنی تیزی سے پڑھ جاتے ہیں کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ رحمان الرحیم کو پکار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کے نام سے؟ جواب دے دیں نا، رحمان اور رحیم. یہ جب آپ کہتے ہیں نا رحمان اور رحیم بسم اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، اب اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، گیٹ ریڈی، کمپیوٹر آن کر لو. اب دیکھو ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے. صرف ایک رحمان اور رحیم کے لفظ کو استعمال، لیکن یہ لفظ یہاں سے نہیں استعمال ہونا چاہیے، یہ لفظ یہاں سے آنا چاہیے. یعنی عقیدے میں یہ ہو کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے مجھے رحمان اور رحیم کے عنوان سے پکارا ہے. اب دیکھیں آگے وہ چاہتا کیا ہے. ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے غافل نہیں ہوتا. یہ بات بالکل طے اور واضح ہے. جس طرح ہم بہت سے لوگوں سے غافل ہوتے ہیں، وہ لوگ ہم سے غافل نہیں ہوتے. اس لیے موبائل استعمال کرنے میں احتیاط کیجیے گا. مومنین مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. ہم لوگ بالکل توجہ نہیں کرتے. ہم عقیدت میں اور محبت میں ایام فاطمیہ میں ہی بعض مشکلات ہو گئی. بعض لوگ حقائق کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. تو اس کو احتیاط کیجیے. اللہ ہمارے جوانوں کو سلامتی عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد. تو اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا اور کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد اس اللہ کی جو رب ہے عالمین کا. کوئی بتا سکتا ہے یہ عالم کتنا بڑا ہے؟ جو ہم نے تحقیق کی تو 25 سے 30 بلین لائٹ ایئر سے ابھی لائٹ آئی ہے، اس سے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. 25 سے 30 ارب لائٹ ایئرز. کوئی کیلکولیٹ کرنا چاہے تو بعد میں کر لے، ایسے ایسے کیلکولیٹر ہے ہی نہیں. جس کائنات کی لائٹ صرف 25 سے 30 ارب لائٹ ایئرز یہاں پہنچی ہے، اس کے بعد کیا ہے ابھی انسان کو پتہ نہیں ہے. انسان کو اپنے اندر کا بھی پتہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم میری حمد کر لیا کرو اس عنوان سے کہ میں کائنات کا رب العالمین، خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. کیونکہ بہت سے مالک ہوتے ہیں، بہت سے خالق ہوتے ہیں مالک نہیں ہوتے، اور بہت سے مالک ہوتے ہیں وہ خالق نہیں ہوتی. گاڑی بنانے والے خالق تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مینوفیکچرر تو کہتے ہیں. مینوفیکچر کر دیتے ہیں، آپ کو دے دیتے ہیں. مالک کون ہو جاتا ہے؟ انسان ہو جاتا ہے. لیکن وہ خالق بھی ہے اور وہ مالک بھی ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لگتا ہے میرا بندہ سچے دل سے میری طرف توجہ کر رہا ہے، ورنہ یہ کیوں کہتا الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے ایک چھوٹا سا فارمولا معصوم نے دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت آئے یا نعمت دیکھو،
نعمت آئے یا نعمت دیکھو. یہاں سے اپنے گھر تک جا رہے ہیں، فروٹ کی ریڈی لگی ہوئی ہے، آپ صرف اتنا کریں الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، لئن شکرتم لزیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت بڑھتی جائے گی. تو مولانا آج کل اکنامک کرائسس ہیں، اس لیے نہیں کہ چیزیں کم ہیں، اس لیے کہ شکر کم ہے. جس نے بھی نعمت کو زیادہ کرنا ہے، جب مالک نے کہہ دیا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت بڑھتی جائے گی. تو اگر نعمت کم ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہم شکر سے دور ہٹ رہے ہیں. عزیزوں، جتنا شکر سے دور ہوگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ ہے. تو مولانا ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آگے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے کہے، اپنے اللہ سے کہے میں اتنے گناہ کرتا ہوں، مجھ پہ وہ عذاب نازل نہیں کرتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. اچھا، یہ واقعات بہت خوبصورت ہیں، ان کی سند تھوڑی ہمیں بعض مرتبہ مشکلات کا بات بہت اچھی ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں. وہ گئے، واپس آئے. موسیٰ کیا ہوا؟ جواب ملا؟ اللہ کہاں جواب ملا؟ کیا جواب ملا؟ کیا سنے گا؟ کہاں سنا دے؟ کہ تو اتنی نعمتوں پر اتنے گناہ کرتا ہے، اللہ تجھے عذاب نہیں کرتا؟ تجھے یقین ہے کہ اللہ کہاں؟ دیکھو صحیح سالم بٹ کہ یہ جو تو اللہ کو یاد کرنے کی خواہش نہیں کرتا، اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے. یہ جو ہم غافل ہو جاتے ہیں نا، دعا کریں کہ ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. لیکن موبائل نے ہمیں اللہ کی یاد سے اتنا غافل کیا ہوا ہے کہ بعض مرتبہ گھنٹوں نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتے. اسی موبائل میں اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے جائیں، کبھی مچھلیوں کو، کبھی سانپ کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی چیز کو، اور ان کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں میرے بندے، تو مجھ سے کانٹیکٹ میں ہے تو میں بھی تیرے سے کانٹیکٹ میں رہوں. یہاں تک ہماری بات میں کوئی مسئلہ نہیں. تو حمد اس اللہ کی جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، اور پہلے بھی بسم اللہ، یہاں پر بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کی صفت بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے جب بھی کوئی کام شروع کریں، بسم اللہ سے شروع کریں، اور اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیجئے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں تکلیف اور عذاب نہیں آتا، اس گھر میں مشکلات نہیں آتی ہیں. پھر بھی اگر کوئی مشکل آتی ہے، اس کا مطلب ہے اب اللہ آپ کو اپنے سے نزدیک کرنا چاہتا ہے. اس پہ کبھی اور بات کر لیں گے، لیکن نقطہ ہے تو عرض کر لو. اب جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک، وہاں پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ رب العالمین، جو عالم کو میں دیکھ رہا ہوں اس کا مالک ہے. اب اقرار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک، اس دن کا مالک جو دین کا دن ہے. دن کس چیز کا ہے؟ دین کا دن ہے. یعنی اس دن دین ہی دین ہوگا، دین کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تمہارے سوال جواب بھی ہوں گے، اسی کے بارے میں ہوں گے، اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے. آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد، بولیں اس میں کون سی بڑی بات؟ یہ پالنے والے تیری ہی. ہاں، یہاں سے میرا آپ کا تھوڑا ڈفرینس شروع ہوگا. جب آپ کہتے ہیں نا پالنے والے تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، کر رہے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، کر رہے ہیں. ماتم کریں گے، وہ بھی عبادت ہے، وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے. آپ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ عبادت، ابھی آپ عبادت کی حالت میں ہیں، زیارت ہوگی، نظر تبرک چکھیں گے، چلے جائیں گے، وہ یہ والی عبادت کی حالت سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے، اگر میرا بننا ہے تو پورا میرا بن کے رہے. میں کسی کو اپنے ساتھ تیری زندگی میں شریک نہیں دیکھ سکتا. یا پورا میرا ہو جا، پورا کسی اور کا ہو جا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد، فرما اللہ تعالیٰ کی ذات رہی ہے، لیکن سکھا ہمیں رہی ہے کہ پالنے والے تیری ہی بندگی کرتے ہیں. سوتے بھی ہیں تو بندگی، جاگتے بھی ہیں تو بندگی، اٹھتے بھی ہیں تو بندگی،
چلتے بھی ہیں، یعنی ہر حالت میں ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نستعین۔ آپ کہیں گے شہادت کی مجلس میں یہ کیا شروع کر دیا درس؟ 2 منٹ حوصلہ کیجئے گا، پھر بات آ جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نستعین، اور مدد بھی ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے پانی دے دے، اللہ کہے گا تیرے برابر میں پانی پڑا، اس سے مانگ لے، میں نہیں دیا ہے، میں نہیں دیا ہے، یہ پانی وہ نہیں لے کر آیا ہے۔ تو جس سے بھی ہم مانگتے ہیں، جن سے مانگنے کا حق بنتا ہے، وہ خود کہیں سے نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے کہ میرے منتخب بندوں، تمہیں میں یہ اختیار دیتا ہوں، جو تم سے مانگے میری طرف سے انہیں دے دینا۔ درود پڑھ دے محمد۔ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب تیسرا راستہ، ایک ہی تو دعا ہے، اہدنا الصراط یہاں سے اب ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ سلو جاؤں گا اس لیے کہ میرے کچھ بچے بیٹھے، میں چاہتا ہوں ان کے ذہن میں بھی کچھ اچھی باتیں بیٹھ جائیں، یہ زندگی پر اثر کرتی۔ آپ تو سنتے ہی رہتے، میرے بچے سن لیں گے۔ اہدنا الصراط، آج غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ میں جو بات کہنے والا ہوں وہ آپ کو بالکل مختلف لگے گی، اور کوئی مجھ سے بعد میں بحث کرنا چاہے تو میں بحث کے لیے تیار ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی۔ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرما، رہنمائی فرما۔ دیکھیں صراط مستقیم پر آنا پھر بھی آسان ہے، ہم سب پیدائشی صراط مستقیم پر آئے ہیں، اور الحمدللہ سادات کی تو کیا بات ہے، ہم غیر سادات ہندو تھے، ہندو سے اسماعیلی ہوئے، اسماعیلی سے اثناعشری ہو گئے، ہمارے تو جد ہی، تو ہمیں تو بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندے صراط مستقیم پر آنا تو پھر بھی آسان ہے، صراط مستقیم پر باقی رہنا مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ شارٹ کٹ مار رہا ہوں۔ رسول اکرم کو دیکھا، مولا کائنات کو دیکھا، کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے آ گئے۔ ایک تو ہوگا نا ایسا، ایک تو ایسا تھا نا، نہیں مانتے چلے ریورس کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم کو دیکھا، ہاتھ چوما، نماز پیچھے پڑی، مولا کائنات کے ساتھ جنگ میں گئے، بخن بخن یا علی کا۔ اس کے بعد کبھی صفین میں آ رہے ہیں، کبھی جمل میں آ رہے ہیں، کبھی وہاں تو آئے نا، یا نہیں وہاں پہ بھی نہیں آئے، وہاں تو آئے نا۔ تو اب اس وقت اگر دین پہ تھے تو بعد میں دین سے، اور اگر اس وقت نہیں تھے تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ میرا نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں سمجھیں گے تو بعد میں میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ دین پر آنا پھر بھی آسان ہے، دین پر باقی رہنا مشکل کام ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز میں یہ رکھ دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے ہمیں صراط مستقیم پر رکھ، اس کی ہدایت کر، یعنی ہر لمحہ ہمیں ہدایت سے نوازتا رہے۔ سوال یہ ہے صراط مستقیم تو نے کہہ تو دیا، وہ کون سا راستہ ہے جس پہ ہمیں رہنا ہے، یہ جاننا ضروری۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پہ تو نے، تھوڑا سا زور سے، جس پہ تو نے، اب یہاں سے آگے میں جو کہہ رہا ہوں اسے سنیے گا، آپ مت بولیے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اچھا دنیا میں ایسی چند شخصیتیں ہو سکتی ہیں جن سے اللہ نے کبھی بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ یس یا نو؟ ہاں پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہاں ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں کہ جس پر اللہ نے کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا ہو، اقرار ہے کہ ہو سکتی ہیں۔
پھر وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، پھر بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا ایسی ایک یا چند ہستیاں ہو سکتی ہیں جو کبھی گمراہ نہ ہوئی ہوں؟ مولانا وہ تو ہیں ہی، کیونکہ آپ تو بچپن سے، اللہ اللہ کو توفیق دے، آپ کی نسلوں کو توفیق دے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیں، لیکن جب تھوڑی سی علمی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا ذہن کو کھلا رکھنا پڑتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ان کا راستہ جس پہ کبھی تو ناراض نہیں ہوا، اور ان کا راستہ جو کبھی گمراہ۔ اب یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی؟ اگر ہم الحمد کو اس طرح سے لے جائیں، ورنہ ہم بچپن میں کیا پڑھتے تھے؟ نہ ان کا راستہ کہ جس پر تو نے غضب ڈھایا، نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ہم آپ سے یہ بات کہتے ہیں، علماء سے بھی پوچھ لیجئے، اوروں سے، محققین سے پوچھ لیجئے، کیا ہم یہ ترجمہ، ایک علمی گفتگو ہے نا، کیا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں ان کا راستہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اور ان کا راستہ جو ہمیشہ تیرے سے راضی، تو ان سے راضی رہا ہے، اور ان کا راستہ جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے؟ تو اگر ایسی شخصیت ہیں تو ہمیں اہدنا الصراط مستقیم، اس راستے پہ رکھ کہ جس پر تیری نعمتیں آئی ہیں، جو کبھی بھی تیری ناراضگی کا باعث نہیں بنے ہیں، اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر ایک درود پڑھ دیں، محمد۔ اب یہاں پر ہم اس نتیجے تک لیتے ہیں کہ 3 دن کا خلاصہ 1 گھنٹے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم ایک نتیجہ لے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحمد جب نازل کی تو ایسی شخصیتیں تھیں جن پر نعمتیں نازل کی ہیں، جن سے کبھی ناراض نہیں ہوا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو ہم ان شخصیتوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آیا نازل ہوتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ ہمیں کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ ہستیوں کی طہارت کا اعلان کرتا ہے، جب طہارت کا اعلان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی باقاعدہ پورا انتظام کرتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حدیث قصہ پڑھتے رہیے اور اس پہ توجہ کرتے رہیے، اور حدیث قصہ پڑھیں تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ آپ بھی سن لیا کریں، اس لیے کہ عام طر محفلوں میں جب حدیث قصہ ہو رہی ہوتی ہے تو صرف فرشتے ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ثواب لینا ہے تو پورا ثواب لیجئے، پھر درود پڑھ دیں محمد۔ الحمد کو اب ہم 3 حصوں میں تقسیم کر چکے۔ 10 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 15 منٹ میں الحمد کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ اللہ رب العزت سے متعلق کہ تو نے اپنی عظمت کو بیان، اللہ نے کیا نا، میں نے تو نہیں کیا، تو نے اپنی عظمت کو بیان کر دیا۔ ایک حصہ کس سے؟ اہل بیت سے متعلق کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئی ہیں، جن پر کبھی غضب نہیں آیا، اور جس پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ ان دونوں کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رکھ دیا کہ اے میرے بندوں، میرے اور اہل بیت کے درمیان میں تمہیں رکھا ہے تاکہ تم ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رہو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، چھوڑ دیتا، جاؤ راستہ خود ڈھونڈو۔ اگر راستہ خود ڈھونڈو والی بات ہوتی تو آج کچھ لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں، ملتا نہیں ہے۔ تو یوٹیوب کا بھلا کرے اللہ تعالیٰ یوٹیوب بنانے والے کا اور واٹس ایپ بنانے والے کا کہ اب چیزیں پہنچ رہی ہیں اور لوگوں کو حقائق کا پتہ چل رہا ہے، اور کچھ لوگ نور کی طرف، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی نور کی طرف آ رہے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ اب میری گفتگو یہاں سے اس پہ جائے گی، اس لیے کہ میں مسلسل سن رہا ہوں، میرا جوان بحث میں داخل ہو جاتا ہے، بھیڑ جاتا ہے دوسروں سے، اور بعض مرتبہ اس کے لیے میں پورا پاکستان جا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے مشکلات کا باعث بنتے ہیں۔ میں آج یہاں سے ایک نصیحتاً گفتگو کر رہا ہوں، ایک مدلل گفتگو کر رہا ہوں، وقت میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آپ کسی سے بھیڑے نہیں، اس لیے کہ جس مکتب پر آپ ہیں اس مکتب میں دلیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر دلیل کے علاوہ کچھ ہوتا تو آپ کہیں جا رہے ہوتے، آپ کہیں جا رہے ہوتے، میں کہیں جا رہا ہوتا، ہم سب ایک جگہ پر ہیں اور اس کا نام ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ کبھی اللہ نے ان کو گمراہ دیکھا ہے، نہ کبھی اللہ ان سے ناراض ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں ڈالی ہیں کہ اس سے زیادہ کسی پر نعمتیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد۔ اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالک کائنات، خالق کائنات نبی کو چنا، اسی نے چنا نا، ہمیں تو اختیار نہیں دیا چننے کا، ہمیں دیتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ نبی کو چنا، چننے والی ذات کتنی عظیم ہے، چننے والی ذات کتنی عظیم ہے کہ اس کی کائنات کا بھی پتہ ہی رب العالمین ہے نا، جس کی کائنات کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اتنی عظیم ہستی نے جس کو چنا ہوگا وہ میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، وہ اگر کسی کو چن رہا ہے تو وہ بھی تو اتنی عظمت پر ہوگا کہ اس کی شان کے مطابق ہو۔ یہاں سے دلیل شروع ہو رہی ہے، یہاں سے دلیل شروع ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے وہ بھی اتنی عظمت والا، لا شریک، وحدہ لا شریک ہے، لیکن وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اب جس کو چنا ہے اس کی بھی ہستی اتنی عظیم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پہچنوا سکے یہ میرا نبی ہے، یہ ہے وہ۔ اور اسی لیے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور صاف کہہ دیا نبی تم سے کوئی چیز کی توقع نہیں کرتا الا کہ تم ہدایت حاصل کر لو، الا تم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا دو۔ تو پہلا نقطہ، نبی کو منتخب کرنے والی ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ جس نبی کو منتخب کیا ہوگا وہ بھی عظمت کی کسی منزل پر ہے۔ اب جس نبی کو انتخاب کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس نے نبی کے جو نائب منتخب کیے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ نبی کے جو نائب منتخب کیے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اتنی عظمت والے تو ہوں گے کہ اے میرے حبیب یہ تیرے ساتھ کھڑے رہیں تو تجھے اچھا لگے کہ یہ تیرے ساتھ میرے منتخب شدہ ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد 12 اماموں کو رکھ دیا تاکہ اللہ کے رسول کی نیابت کرتے ہوئے وہ انسانوں کی ہدایت کر سکیں، اور کوئی قیامت میں آ کے نہ کہے پالنے والے کوئی ڈھنگ کا استغفر اللہ انسان ہی نہیں تھا کہ وہ ہماری ہدایت کرے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائے گا یہ نبی تھے، ان کے بعد 12 امام تھے جو ہدایت کا نور تھے، اور آخری امام غیبت میں تھے۔ غیبت کا مطلب یہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ تو عزیزان گرامی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 12 امام عطا کیے ہیں ہدایت کے لیے، وہ 12 امام نبوت سے متصل ہیں، نبی نہیں ہیں، نبی نہیں ہے۔ ایک بحث قرآن مجید کے ترجمے میں چلی تھی، اور اس بحث میں یہ تھی کہ جناب اس بحث میں یہ نقطہ آیا تھا کہ جناب یہ جو کہا تھا نا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا۔ اس انفسنا پہ بڑی بحث ہے۔ اہل سنت کے ایک مفسر 300-350 سال پہلے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر انفسنا رسول کا نفس کسی کو قرار دیا گیا تو اس کے اندر رسول کی ساری صفت ہوگی، صرف یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا بحث نہ کریں، دلیل لائیں۔ قرآن مجید ہے نا، جب مباہلہ کے بارے میں کہا کہ اگر یہ نہیں مانتے قل فمن آج جاک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا،
یہ ساری آیت موجود ہے نا، اور اگر نہیں تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی تو ممکن تھا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں آئے کہ آیت تطہیر میں کون کون شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مباہلہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہی وہ 5 ہیں جن کو میں نے چادر تطہیر میں رکھا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم نے فرما دیا کہ لوگوں سیکون بعدی 12 خلیفتاً، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ 70 ریفرنس حدیث آئی ہوئی ہے، اور اس حدیث میں جو راوی ہے وہ کہتا ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ آخری کا جملہ سننے میں نہیں آیا، کچھ شور ہو گیا، کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا حضور اکرم نے کیا فرمایا ہے، تو بابا نے کہا حضور اکرم نے فرمایا کلہم من قریش، 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ ہم 12 قریش کے لاتے ہیں، تم 12 قریش کے لاؤ۔ ذہن میں آیا تھا، اور نعوذ باللہ رسول اکرم نے کیا ہو تو اشکال رسول اکرم پہ نہیں جائے گا، کس کے پاس جائے گا؟ اللہ پر جائے گا نا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا رسول اکرم نے کسی کو معین کیا؟ دیکھیں میں کہتا ہوں بحث مت کریں 2 4 کہ اگر رسول اکرم نے کسی کو معین نہیں کیا اس کا مطلب ہے مصلحت نہیں تھی کسی کو معین کرنے کی، جیسے ہے چلنے دو۔ لیکن رسول اکرم نے تو کسی کو معین کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، بیعت کر لی، بخن بخن یا علی صرت مولایا و مولا کل المومن والمومنہ، میرا بھی مولا ہر مومن مومنہ کا مولا ہو گیا۔ تو وہ جو وہاں پر تعارف کرایا گیا تھا یا پہچانوایا گیا تھا اس کو مولا بنا دیا گیا، سارے اختیارات دے دیے گئے، دعا کر دی گئی۔ تو اب جو سقیفہ میں کام ہوا وہ صحیح ہے یا جو غدیر میں کام ہوا وہ صحیح ہے؟ آپ کہیں گے کہ اللہ نے حکم دیا، رسول نے انجام دیا، اور اس کے بعد سسٹم کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ دے کے آہستہ آہستہ خاتون جنت کی زندگی کا ایک نقطہ پیش کر کے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا۔ جس کو اللہ بنائے اس کے پاس اختیار ہوگا یا جس کو آپ ووٹ دے کر بنائیں اس کے پاس اختیار ہوگا؟ جس کو رسول اکرم نے بنایا وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہیں کرو گے تو تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یہ جو رسالت کو پہنچایا گیا اور جس کو معین کیا گیا اس کے پاس اختیار ہے کس کی طرف سے؟ نبی کی طرف سے۔ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، نبوت ختم ہے، اب امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جن کو ہم نے ووٹ دے کر بنایا اس کا اختیار کس حد تک ہے؟ یونین کاؤنسل تک ہے، اس کا اختیار ڈی سی تک ہے، اس کا اختیار کمشنر تک ہے، اس کا اختیار کہاں تک ہے اس کو بھی معین کر دو، کیونکہ جب آگے چل کے دین کے معاملات میں دخالت دی جائے گی تو کہا جائے گا دیکھیں آپ کو انتظامی امور کے لیے یہاں بنایا گیا تھا، اس سے آگے آپ کا اختیار نہیں ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں 2 چیزیں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ امور دینی میں دخالت ہے۔ یا تو سرٹیفکیٹ لائیں قرآن سے، ان کا امور دینی میں دخالت دینا صحیح ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ سرٹیفکیٹ میں آیا کیا ہے، یا پھر آپ قرآن سے آیت لے لیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ مودت فی القربہ کا مطلب نہیں کہ آپ جشن پڑھیں اور واہ واہ کریں اور خوش ہو جائیں، مودت فی القربہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قربہ کی اطاعت کا حق ہے وہ ادا کریں آپ، اور اگر وہ حق ادا نہیں کیا اس کا مطلب ہے آپ دعویٰ کر رہے ہیں حقیقت میں آپ مودت القربہ انجام نہیں دے رہے ہیں۔ یہ پورا سسٹم بنایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم کہ اسلام کا سلسلہ قیامت تک جانا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک جتنا ناپسند کریں یہ دین قیامت تک جانے والا ہے۔ تو پھر آج میں اور آپ ایک سوال کر سکتے ہیں وہ جو سلسلہ آپ نے چلایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ فلسطین میں پکار رہے ہیں، کہاں گیا وہ سلسلہ؟
دیکھیں آج کی پریکٹیکل زبان میں ہم یہ کہیں گے نا کہ جس سلسلے کا آپ دعویٰ کر رہے تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے بعد کہاں چلا گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اب اولی الامر بن گیا ہے تو سوال بن جائے گا کہ کیا ہم واقعاً اولی الامر کے طور پر ٹرمپ، میں بہت سیریس بات کر رہا ہوں، اولی الامر کو ٹرمپ کو اولی الامر کے طور پر قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں قبول کر سکتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سسٹم آپ نے بنایا تھا اس کا یہ حال ہے، جو سسٹم وہاں بنا تھا وہ امام تو غیبت میں ہیں، ان کے نائب زندہ ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں. بالکل نائب امام ہے، کوئی امامت کا، حتیٰ جب آپ رہبر معظم سے پوچھا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کوئی ملاقات نہیں. کوئی میرے بارے میں دعویٰ کرے میں نے ملاقات کیا، آیت اللہ البیغانی کے بارے میں مشہور کیا گیا، انہوں نے کہا کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اس بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. تو کوئی بھی نائب امام یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ امام نے آ کے مجھے بتایا. ہاں یہ کہتا ہے لگتا ہے امام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہم صلی. لیکن عزیزوں اگر رسول اکرم کوئی کام کر جائے، میں نے کہا تھا نا مختصر، یہ مجلسوں کی برکت یہی ہے کہ ہم کچھ چیزیں سیکھ کے نتیجے تک پہنچیں، کہ رسول اکرم ایک کام کر جائے. جنگ خیبر ہوئی، وہ ہار گئے، یہ جیت گئے، جو ملا غنیمت کے طور پر تقسیم ہو گیا. آگے گئے، دیکھا فدق کا پورا علاقہ ہے، ان سے کہا لڑنا ہے یا تسلیم ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم ہو جاتے ہیں. شریعت کا قانون ہے، جنگ کر کے جو آئے گا وہ سب میں بٹے گا، بغیر جنگ کے کوئی چیز مل جائے وہ صرف رسول اکرم کا حق بنتا. جیسے ہی فدق ملا ہے، حضور اکرم نے آیت قرآنی پڑھی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو تیرے ذو القربہ ان کو ان کا حق دے دے. حضور اکرم نے پورا فدق کا باغ خاتون جنت کو دے دیا، پورا باغ خاتون جنت کو دے دیا. دینے والا کون؟ اب میری پرانی بات کو ملا لیجئے، 2 منٹ میں میری بات نتیجہ مل جائے گی کہ جو رسول کر جائے اس کو کوئی ریورس نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی ریورس کرے تو اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے. رسول اکرم نے بیٹی کو فدق دیا، خاتون جنت فدق کو کئی عرصے تک سنبھال کے مینیج کر رہی تھیں، اس کے میووں کو تقسیم کر رہی تھیں. اور ایک وقت وصال رسول اکرم ہوا، شوہر کٹھے دیے گا. مسائل میں مجھے پتہ ہے شوہر کا ایک حق غصب ہوا، اور ولایت و ولایت و حکومت و خلافت جو ہے ظاہری طور پر مولا کے ہاتھ سے لے لی گئی. جو امامت ہے وہ اپنی جگہ پر کوئی لے نہیں سکتا ہے، وہاں پر وہ لے لیا گیا، یہاں پر فدق لے لیا گیا. وہ خاتون کہ جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ خاتون جن کو موبائلہ میں تنہا رسول اکرم لے گئے، حوصلہ حوصلہ، وہ خاتون جس کے احترام میں رسول کھڑے گئے، وہ خاتون حوصلہ، وہ خاتون جس کو رسول اکرم فرماتے ام ابی، ہاں اپنے بابا کا بھی ماں کی حیثیت سے خدمت کرتی رہی. وہ خاتون جس کی ولادت پر جنت سے میوہ آئے اور اس کے بعد ولادت ہو جائے. وہ خاتون کی جو جنت کی خواتین کے سردار ہوں. وہ خاتون کے جب آئیں تو بابا احترام میں کھڑے ہو جائیں. وہ خاتون بابا جا رہے ہوں جو رسول ہیں تو آخری جس سے خداحافظی کریں وہ رسول کی بیٹی ہو. وہ خاتون کہ جس کے رسول اکرم آتے ہوئے سب سے پہلے سلام کریں وہ رسول کی بیٹی ہو. وہ خاتون جو آئے تطہیر میں، سورہ حل عطا میں، سورہ کوثر میں، قرآن مجید میں جتنا جا کے دیکھیے آپ کو خاتون جنت کی فضیلتیں ملیں گی. مولا کائنات کی فضیلتیں اپنی جگہ پر کوئی مقابلہ نہیں ہے. اب جب خاتون جنت کو پتہ چلا، چیزوں کو ملا لیجئے، 2 آنسو نکلیں گے تو سب قبول ہو جائے گا کہ میرا باغ لے لیا گیا ہے اور میرے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. ابو الحسن میرا باغ لے لیا گیا ہے، جو میرے بابا نے تھوڑا حوصلہ مجھے دیا تھا وہ لے لیا گیا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جواب دیجئے
کیا خاتون جنت کے لیے وہ باغ اتنی اہمیت رکھتا تھا؟ نہیں رکھتا. جو کونین کی شہزادی ہے اس کے لیے وہ باغ اتنی اہمیت. پھر وہ خاتون چادر پہن کر 2 منٹ مسجد نبوی میں جاتی ہیں، چادر لگائی جاتی ہے اور ایک مفصل خطبہ پڑھتی ہیں. اے فلاں، تیری بیٹی تجھ سے وراثت لے سکے اور میں اپنے بابا سے وراثت نہ لے سکوں، یہ تو بابا نے مجھے دے دیا تھا، واپس لیے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے. جس خاتون کی گواہی پر نصارہ نجران نے تسلیم کیا، 5 ہی تھے نا، اور کتنے تھے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا، یہ 5 میں ایک خاتون ہیں. ان کو دیکھ کر نصارہ نجران نے کہا تھا یہ یہاں پر مباہلہ مت کرنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو یہ پہاڑ ہمارے سروں پر آ جائے اور ہماری نسلیں ختم ہو جائیں. اس خاتون کو مسجد میں جانا پڑے اور جا کے کہنا پڑے یہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا. خطبہ ایک فدق ہے، پڑھیے گا، ترجمے سب جگہ موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. کیا خطبہ دیا ہے. رسول کی بیٹی علی کی زوجہ اب واپس آتی ہے، گریہ کر رہی ہے، علی مجھے میرا حق نہیں دیا گیا، میرے مولا نے زہرا کو سہارا دیا، زہرا جو میرا حق چھن گیا تو تیرا بھی حق چھین گیا. میں آج تاریخ کی ایک تحلیل دے کر آپ کو جاتا ہوں کہ جب رسول نے علی کو ولی بنایا تو اسے ہٹانے کا کوئی حق نہیں تھا. خلافت کا نظام اسی طرح چلا جانا چاہیے تھا. جب رسول نے بیٹی کو اپنی طرف سے فدق دے دیا تو واپس لیا نہیں جانا چاہیے تھا. یا زہرا آپ کی شان میں نہیں ہے کہ آپ جائیں اور فدق لیں. آواز آئے گی اے شیخ میں فدق لینے نہیں گئی، میں بتانے گئی ہوں. جو رسول کی بیٹی کا حق نہ دے وہ داماد کا حق کیسے دیں گے؟ عزیزوں مجلس قبول ہو گئی یا آنسو جا نکل آئے؟ عزیزوں ایک اور بات کہتا ہوں، تھوڑا حوصلے سے روتے رہیے گا، میری وہ بات مکمل ہو جائے میں مجلس ختم کر دوں گا. عزیزوں تاریخ میں ایک اختلاف ہے کہ آیا زہرا کے دروازے کو جلایا گیا یا صرف لکڑیاں لائی گئی ہیں. تاریخ میں ایک اختلاف ہے، بس اسی پہ میں اپنی مجلس ختم کر دوں گا کہ یا زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لائی گئی ہیں تاکہ جلائی جائیں، اور ہمارا مسلک ہمارا مکتب اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دروازہ جلا. ایک لمحے کے لیے آنسو روک لیجیے. نہیں چل ہم مانتے دروازہ نہیں جلائے گا. کیا رسول کی بیٹی اپنے بابا کے 10ویں سے پہلے اس کے دروازے پہ لکڑی لانا جانا امت کو زیب دیتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے دروازے پر کسی نے آواز دی ارے اس دروازے پر لکڑیاں کیوں لگائی ہیں؟ کہا علی کو بھیجو ورنہ جلا دیا جائے گا. امت مسلمہ جواب تو دے. رسول کی بیٹی کا دروازہ ہے، رسول کے داماد کا دروازہ ہے، حسن اور حسین کا دروازہ ہے، جنت کے سرداروں کا دروازہ ہے. زہرا پر دروازہ گرا ہے، پہلو شکستہ ہو گئی. اجرکم اللہ. آج دلیلیں آپ نے جان لی، آنسو بہ گئے. یا زہرا آپ نے آواز دی فضہ خذینی، فضہ میرا محسن شہید ہو گیا. یا رسول اللہ آپ کے جاتے ہی پہلی شہادت واقع ہو گئی. جناب فضہ نے سہارا دیا، ابھی سہارا دیا جا رہا تھا، ایک وقت آواز دی علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. کہا علی کو مسجد میں لے گئے. کہا علی کو بلاؤ ورنہ میں بال کھولتی ہوں، امت کے لیے بد دعا کرتی ہوں. آواز آئی زہرا رحمت للعالمین کی بیٹی اگر تو نے بال کھول دیے عزیزوں، زہرا کا آخری وقت آیا. زہرا مرضیہ نے علی سے وصیت کی ابو الحسن، اور یہ وصیت
تیر چبو گئی ہے جناب زہرا امت کے دل میں۔ ابو الحسن میری وصیت پہ عمل کرنا، ابو الحسن مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، اور جنہوں نے ہمارا حق کھایا ہے وہ میرے جنازے پر نہ آئے۔ غسل دیا جانے لگا، بچوں کو کنارے، بیٹا بچوں تمہاری ماں کو غسل دیا جا رہا ہے، رونا ہے تو آہستہ رو، ایسا نہ ہو باہر آواز چلی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بچے خاموشی سے رو رہے تھے۔ ایک وقت علی کی چیخ نکل پڑی، علی کنارے آ کے دو زانو بیٹھ گئے، بچے دوڑتے دوڑتے آئے، بابا آپ نے تو منع کیا تھا۔ میں کہوں گا مولا یہاں تو آپ تھے، یہ بچے دوڑ کے آ گئے عائشہ میں غریبہ کربلا میں، جب حسین کی بیٹی کے گوشوارے چھینے جا رہے تھے، بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی۔ عزیزوں میرے مولا نے بچوں کو بغل کیا، سہارا دیا، آہستہ سے کہا بچوں تمہاری ماں کا پہلو شکستہ ہے، بازو میں اب بھی ورم ہے، ہاں کسی نے شمشیر کا خلاف مارا تھا، جنازہ تیار ہو گیا، بچوں آؤ ماں کو خدا حافظی کرو۔ حسن دوڑے، زینب دوڑی، ام کلثوم دوڑی، حسین نہیں دوڑے۔ بابا نے کہا بیٹا آ جاؤ، آسمان میں کوہرام مچ گیا ہے۔ امام نے فرمایا بابا زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ ماں ہاتھ کھولے بغیر میں چلا جاؤ، میری ماں بلائے گی تو میں جاؤں گی۔ کفن کے بند ٹوٹے، مالک کائنات نے زہرا کے ہاتھ بلند کروائے، آ بیٹا حسین آ جا، آج تو میرے سینے پہ آ جا۔ کل جب کربلا میں ذوالجنا سے نیچے اترے گا، وہاں پر بھی میں تھاموں گی، وہاں پر تجھے سنبھالوں گی۔ عزیزوں بس 2 منٹ اور، جنازہ تیار ہوا۔ امت سے سوال ہے زہرا کا جنازہ رات کو کیوں پڑھایا گیا؟ رات کو کسی کو اجازت چند لوگوں کے علاوہ کیوں نہیں دی گئی؟ آج امت سے سوال کرے۔ علی نے جنازہ اٹھایا، قبر کھودی ہوئی تھی، آہستہ لحد میں ہاتھ اتارا، کیا دیکھا؟ رسول اکرم کے 2 ہاتھ آئے ہیں۔ علی لاؤ میری امانت مجھے دے دو۔ علی نے امانت دیتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ھذا ابنتک الزہرا، یہ آپ کی بیٹی زہرا ہے۔ آپ کے بعد امت نے کیا مظالم ڈھائے، ففاہ بالسؤال، ذرا جن جوڑ کے پوچھئے گا۔ علی نے لحد بند کی، ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا، زہرا تیرے بعد علی کی زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے۔ آنسو گر رہے تھے۔ میں کہوں گا مولا حوصلہ کرے، ابھی 19 رمضان کو ضربت لگنی ہے، مولا حوصلہ کرے، 28 سفر کو جنازوں پہ تیر آنے ہیں، اور مولا حوصلہ کرے، عصر عاشور کربلا کا میدان ہوگا، حسین ابن علی کا لاشا ہوگا، زینب دور سے دیکھ رہی ہوگی، بھائی کا لاشا پامال ہو رہا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضاء و تسلیما لعملہ۔ ہماری حاجات کو روا فرما، اس محبت اور ارادت کو قبول فرما، ان آنسوں کو آخرت کا سرمایہ قرار دے، اس گھر پر، گھر والوں پر، مجلس میں آنے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پریشانی کو دور فرما، رہبر معظم، قائد محترم، مہاراج اعظام، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مرحومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما دے، زمانے کے امام کو ان سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ محترم حسین